وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فلاح کا راستہ درس نمبر 6 میں حاضر ہوں۔ سامعین کرام، آج کے درس کے موضوعات میں سے پہلا یہ ہے کہ انسان کے نفس کی حقیقت کیا ہے، دوسرا تزکیہ نفس کیا ہے، تیسرا کیا ہم واقعی قابل اصلاح ہیں، اور چوتھا موضوع آج کا سامعین کرام یہ ہے کہ تزکیہ نفس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ توبہ کی آیت نمبر 111، اس کا ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بات ہو رہی ہے بیعت کی۔ بیعت اللہ تعالیٰ سے کس لیے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں ڈیل بتائی ہے، سمجھائی ہے کہ اے وہ لوگو جو میری ملاقات کے خواہش مند ہو، میرے قریب آنا چاہتے ہو، مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، تم مجھ سے ایک ڈیل کر لو، بیعت کر لو، ایک سودا کر لو، اپنا مال و جان جو ہے مجھ پہ بیچ ڈالو، یعنی اس کا اختیار مجھے دے دو۔ تو اس کے عوض جو ہے اگر تم ایسا کرو گے اور وعدہ پورا کرو گے تو پھر تم خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے گا اور ان دائمی جنتوں میں تمہیں داخل کر دے گا، تم سے راضی ہو جائے گا اور تمہیں اپنے قرب، دیدار اور ملاقات سے نوازے گا۔ اللہ، تو سامعین کرام، اس بیعت کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، اس کے مختلف پہلو ہیں۔ سامعین کرام، بیعت کی ضرورت کیا ہے، اس کے پہلو کتنے ہیں، کتنے نقاط ہیں، اور اس کی کیا آخر ضرورت ہے، آخر بیعت کیوں؟ ایک تو سامعین کرام یعنی بیعت کا جو حاصل ہے، بیعت کا حاصل کیا ہے کہ انسان کی تکمیل ہو جاتی ہے، انسان کمال تک پہنچ جاتا ہے، جو کہ مرد مومن، اقبال کی زبان میں جو ہے یہ مرد مومن بن جاتا ہے، پھر اس کا دل جو ہے وہ عرش الہی بن جاتا ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیعت کر لے اور اس راستے پر چلے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو یہ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کا دل جو ہے عرش الہی بن جاتا ہے، کیونکہ بیعت کے بعد اس کا تزکیہ نفس ہونا ہے، اور وہ اتنا لمبا ٹائم نہیں ہے، وہ اس کی ارادے پر منحصر ہے کہ یہ کتنی جلدی وہ اپنا سودا پورا کرتا ہے، یعنی وہ مال و جان کا اختیار کتنی جلدی اللہ کے حوالے کرتا ہے۔ جو ہم نے سبق پڑھا ہے نا، فمن اوفا بعہدہ، جس نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ تو وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ، میں آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاروں گا
اور اپنا مال و جان پر تصرف میں خود نہیں کروں گا بلکہ آپ کی ہدایات کے مطابق کروں گا۔ تو سب سے پہلی بات میں جو کہہ رہا ہوں ابتدائی کے طور پہ کہ بیعت کا حاصل کیا ہے۔ بیعت کا ایک تو حاصل یہ ہے سامعین کرام کہ انسان زندہ ہو جاتا ہے، انسان زندہ ہو جاتا ہے، انسان مردہ ہے کیونکہ یہ اللہ کو یاد نہیں کرتا ابتدائی طور پہ، یہ اپنے نفس کو یاد کرتا رہتا ہے اور دنیا کے مال و دولت کو شمار کرتا رہتا ہے، اپنی دنیا کو دیکھتا رہتا ہے، یہ مردہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، میں نہیں کہہ رہا کہ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے اور جو نہیں کر رہا، اس کی مثال جو ہے وہ زندہ اور مردہ کی سی ہے کہ اللہ کو یاد کرنے والا انسان زندہ ہے۔ اور یہ زندگی جو ہے، یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں بیعت کے حاصل جو ہے، حاصل بیعت کیا ہے؟ تو حاصل بیعت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حاصل بیعت ایک تو یہ ہے کہ زندگی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ زندگی کا کیا مطلب ہے؟ کہ انسان روحانی طور پہ کمال کو پہنچ جاتا ہے، روحانی طور پہ کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ اور ایک قرآن کی آیت میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جواب دو، بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی جب وہ تمہیں پکاریں، اذا دعاکم، جب تمہیں پکاریں، لما یحییکم، اس میں تمہاری حیات ہے، زندگی ہے اس میں تمہاری، لما یحییکم۔ تو انسان کی زندگی جو ہے اس کا تعلق اس راستے پر چلنے سے ہے جو کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی دعوت دے رہا ہے، اور وہ راستہ کیا ہے؟ بیعت کا راستہ ہے۔ یعنی یہاں تو بیعت ہی موضوع ہے نا آج کل ہمارا۔ بیعت اگر اس نے کر لی اور وہ وعدہ پورا کر لیا تو یہ زندہ ہو جائے گا۔ اب یہ شخص جو ہے جو زندہ ہو گیا، یہ ایک اس کی صفت یہ ہے کہ یہ ذاکر ہو جائے گا، ہر وقت اللہ تعالیٰ اس کو یاد رہے گا۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ ایسے لوگ ہیں جن کو غافل نہیں کرتی تجارت اور خرید و فروخت اللہ تعالیٰ کی یاد سے، جو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ تعالیٰ کو بہت بہت یاد کیا کرو۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یعنی یہ زندہ ہو جاتا ہے، اس کا قلب جو ہے ذاکر ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس سے اب نہیں بھولے گا۔ پھر اس کا دل جو ہے، قلب جو ہے، وہ عرش الہی بن جاتا ہے۔ عرش الہی ظاہر ہے انسان اگر اپنے نفس کا تزکیہ کر لے، سامعین کرام، یہ قلب کیا چیز ہے؟ قلب جسے ہم کہتے ہیں، یہ دیکھیں ہم میں ایک نفس ہے اور ایک قلب ہے۔ قلب روحانیت کا، جو ہمارا روحانی وجود ہے، اس کا ایک خلاصہ ہے، اور اس کا تعلق، قلب کا تعلق روح سے ہے، نفس کا تعلق ظاہر جسم سے ہے، ظاہر مادے سے ہے۔ تو بہرحال اس کی زیادہ میں تفصیل میں ابھی نہیں جاتا کیونکہ میرا یہ موضوع نہیں ہے۔ بہرحال جب یہ اپنے قلب کا تزکیہ کر لیتا ہے، نفس کا تزکیہ کر لیتا ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جب اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، تو یہ دل ہے کیا؟ قلب، اردو میں اس کو ہم دل کہتے ہیں۔ جب دل صاف ہو جاتا ہے تو قلب المؤمن عرش الرحمن ہے۔ سامعین کرام، مومن کا دل جو ہے وہ عرش رحمان ہے، اللہ کا عرش ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ، حدیث قدسی کا مضمون ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں نہ زمین میں سماتا ہوں، لیکن میں مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔
اللہ تعالیٰ نے قلب مومن کو اپنا گھر کہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس میں استعداد ہے کہ اگر آپ اس کا تزکیہ کر لیں، اس کی صفائی کر لیں، تو پھر جب یہ خالی ہو جاتا ہے تو اس میں اللہ کا نور آ جاتا ہے، اللہ کا نور ہو جاتا ہے، یہ پھر نورانی ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ اللہ، اس کا قلب جو ہے پھر عرش الہی بن جاتا ہے. پھر آپ وہ حدیث یاد کر لیں کہ انسان جب میرے قریب آتا ہے، سب سے زیادہ قریب جو باتیں میں نے اس پہ فرض کی ہیں تو وہ فرائض سے میرے قریب آتا ہے. یعنی جو باتیں فرض ہیں وہ اس کو کرتا ہے تو یہ سب سے زیادہ فرائض کی ادائیگی سے. پھر یتقرب الی عبدی بالنوافل، ایک بندہ زائد کاموں سے میرے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، مجھ سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، مجھ سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، مجھ سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، مجھ سے وہ چلتا ہے. تو سامعین کرام پھر دیکھیں جب نور خداوندی دل میں جلوہ گر ہو جائے تو پھر یہ کیفیت ہوتی ہے جو کہ حدیث کے مفہوم کے مطابق میں نے آپ کو بیان کی کہ پھر اس کی قوتیں جو ہیں وہ الہی قوتوں والا ہو جاتا ہے. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ یہ اللہ کے نور کے ذریعے دیکھتا ہے. فإنه ينظر بنور اللہ، اللہ کے نور کے ذریعے دیکھتا ہے. تو سامعین اکرام یہ وہ نتائج ہیں اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں اور اس راستے پر چل لیں، یعنی اللہ کے راستے پر چلیں جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق، تو پھر یہ جو یعنی مزید جو آخرت میں درجات ملنے والے ہیں اس کے علاوہ دنیا میں انسان کو یعنی یہ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں کہ وہ مرد مومن بن جاتا ہے، یعنی کمال تک پہنچ جاتا ہے. پھر اس کے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہیں. وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، قرآن کی آیت ہے کہ ہر صاحب فضیلت کو اس کی فضیلت اللہ تعالیٰ پھر عطا کر دیتا ہے. يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا ویؤت کل ذی فضل فضلا. قرآن کی آیت ہے کہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اس سے معافی کر، اس سے معافی چاہو غلط روش کی. دیکھیں ہماری جو زندگی ہے یہ غلط ہے، یہ خواہشات نفس کی زندگی ہے. یہ دین کو ہم نے اپنی خواہش کے تابع کر لیا ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ خواہشات نفس ہے. ہم اپنی خواہشات نفس کا اتباع کر رہے ہیں. ہمارا نہ کوئی رہنما ہے نہ کوئی رہنمائی ہے، نہ ہم اگر ہے بھی تو ہم اس کی رہنمائی قبول نہیں کرتے. یا تو رہنما غلط ہے یا ہم اس کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلتے، نہ ہماری آرزو ہے کہ یہ کام بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، معافی طلب کرو. اس باغیانہ طرز عمل کی اللہ تعالیٰ سے معافی طلب اور بے مقصد زندگی سے باز آ جاؤ، اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ. ثم توبوا الیہ. اب کیا ہوگا سامعین اکرام، میں آپ کو بتا رہا ہوں، قرآن کی آیت ہے، ذرا غور سے سنو. یمتعکم متاعا حسنا، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بہت اچھی زندگی عنایت دے فرمائے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے ایک بہت اچھی زندگی کا وعدہ کیا ہوا ہے. سامعین کرام یہ بات یعنی یہ غلط بات ہے، یہ گمراہ کن تصور ہے کہ مومن کی
جو زندگی ہے دنیا کی وہ اچھی نہیں گزرتی، نہیں، اللہ تعالیٰ نے مومن کو دنیا میں اچھی زندگی دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ تو اس کی میں دلائل میں نہیں جاتا، لیکن ایک اچھی زندگی اللہ تعالیٰ نے یُمَتِّعُکُم مَتَاعًا حَسَنًا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، آپ دیکھ لیں اس کا ترجمہ، وہ تمہیں فائدہ دے گا۔ دنیا کی زندگی ایک بہت اچھی زندگی، تمہاری زندگی اچھی گزرے گی۔ پھر وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، پھر ہر صاحب فضیلت کو اس کے کمال تک اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا۔ بہرحال ایک یہ ہے سامعین کرام کہ انسان کا جب تزکیہ نفس ہو جائے، پاک ہو جائے، دل اس کا پاک ہو جائے، تو یہ عرش الہی بن جاتا ہے، یہ ذاکر بن جاتا ہے، یہ اپنے کمال کو پہنچ جاتا ہے، اس کی زندگی بہت اچھی گزرتی ہے۔ سامعین کرام، نفس کا تزکیہ، سامعین کرام، تزکیہ نفس کیا چیز ہے، اور یہ ایک بہت ضروری موضوع ہے جس پر بات کرنی چاہیے، جس کو سمجھنا چاہیے کہ تزکیہ نفس ہے کیا چیز، کیوں، آخر کیوں؟ تو اس کی کیوں کی وجہ یہ ہے کہ یہ تزکیہ نفس اگر انسان کا نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اس پہ بہت زور دیا ہے کہ تم نے اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے اور کروانا ہے، اور انسان کی کامیابی اس میں پنہا ہے کہ یہ اپنے نفس کا تزکیہ کر لی۔ قد افلح من زکاہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اس نفس کا تزکیہ کر لیا۔ وقد خاب من دساہا، اور جس نے اس کو آلودہ چھوڑ دیا وہ تباہ ہو گیا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آخری پارے کی صورت ہے کہ قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور دائمی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ بات کہ نفس کا تزکیہ کرنے والا ہی کامیاب ہوتا ہے، یہ بات پرانے جو صحف اولی ہیں جو گزر چکے ہیں، صحیفے، تمام صحیفوں میں یہی بات اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، موسیٰ اور ابراہیم پہ جو صحیفے نازل کیے تھے اللہ تعالیٰ نے، مصحف، ہم قرآن کو بھی مصحف کہتے ہیں، تو اس میں بھی یہی بات ہے۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ سامعین اکرام، افسوس کی بات یہ ہے کہ تزکیہ نفس کے جو ہمارا موضوع ہے اس کو ہم کبھی ڈسکس نہیں کرتے، اور نہ ایک اس کو اہم کام سمجھتے ہیں۔ ہر شخص سمجھتا ہے کہ میں تو پاک ہوں، میں تو ٹھیک ہوں، مجھ میں کیا ہے۔ یہ تو اس کی ایک بیماری ہے، عجب، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، خود پسندی، اپنے آپ کو یہ اچھا سمجھتا ہے، دوسروں پہ یہ انگلی اٹھاتا ہے، عجب۔ نہیں، نفس کی بیماریاں ہیں اور اس کی اصلاح کرنی ہے، اس کا تزکیہ کرنا ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم موضوع ہے سامعین اکرام، یؤتی مالہ یتزکا۔ بہرحال اس پہ دلائل بہت ہیں قرآن سے، لیکن یہ ہے کہ ایک بنیادی دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیں کہ تزکیہ نفس جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ یہ کون کرے گا، کیسے ہوگا؟ اس کے لیے دور رسالت میں ظاہر ہے کہ وہ بھی انسان تھے اور ان کو بھی تزکیہ نفس کی ضرورت تھی، تو ان کے لیے رسول کی ذات تھی۔ ایک بات نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ اصل مزکی جو ہے، تزکیہ کرنے والی ذات جو ہے، وہ ذات باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔
تزکیہ کرنے والی. ظاہر ہے وہ حکیم ہے، خبیر ہے، حکیم ہے، یہ تو اسی کا خاصہ ہے. بیماریاں، جس نے بیماری دی ہے وہی شفا دینے والا ہے. بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، شفا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو بنیادی طور پہ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ کام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ہے. جیسے کہ بنیادی ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری، اسی طرح یہ تزکیہ نفس جو ہے یا تزکیہ انسان کا کرنا، بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کا تزکیہ چاہتا ہے اس کا کرتا ہے. بہرحال تو یہ اللہ کا کام ہے، یہ ایک بنیادی بات ہے. دوسری، ظاہر ہے کہ سارے کام تو وہ کرتا ہے لیکن اس کے لیے اسباب ہیں. اب اس کے لیے یعنی تزکیہ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اس نے اس کے لیے کیا اسباب پیدا کیے ہیں؟ سب سے پہلا جو سبب ہے وہ ہدایت ہے. اب ہدایت دو صورتوں میں ہے، ایک تو قرآن ہے اور ایک صاحب قرآن ہے. یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. قرآن ہدایات ہیں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان ہدایات کے مطابق آپ کو عمل کا ایک نمونہ پیش کرتے ہیں. اور پھر آپ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا اتباع کریں اور حضور دور رسالت کی میں بات کر رہا ہوں اور ان سے تعلق رکھیں، آپ کا تزکیہ ہو جائے گا. اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، سارے اصحاب کا تزکیہ ہو گیا تھا. فرماتے ہیں حضور کہ میرے صحابہ کی مثال ستاروں کی سی ہے، جس کی چاہو تم پیروی کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے. بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِحْتَدَيْتُمْ، کامیاب ہو جاؤ گے. سارے صحابہ کرام یعنی وہ ہدایت کے چراغ تھے. اب آج کے دور میں کون ہے، کس سے ہم نے رابطہ کرنا ہے؟ ایک بات تو یہ طے کر لیں سامعین اکرام کہ تزکیہ نفس خود نہیں ہو سکتا. یہ تو ایک عام چیز ہے سامعین اکرام. ہمارے بعض یہ دین تو ایسا الجھا دیا گیا ہے کہ اب یہ خاص طور پہ جو موضوع ہے بیعت کا، اس میں بہت سارے اختلافات ہیں اور اندھیرے ہیں. دیکھیں قرآن کی بات سنیں، قرآن کی بات سنیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، طریقہ کار کیا ہے. تو ایک بات تو یعنی تزکیہ نفس کے لیے ظاہر ہے کہ پھر نائب رسول کی ہمیں ضرورت ہوگی. اور یہ بات بھی میں نے کہی نہیں ہے لیکن میں کہہ دیتا ہوں کہ رسول کی جو بنیادی ڈیوٹیاں ہیں، 4 بنیادی ڈیوٹیاں ہیں. یتلو علیہم آیاتک کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. تلاوت کتاب، اللہ کی یعنی رسول کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کا کلام مخلوق تک پہنچانا. پھر ان کا تزکیہ نفس، یعنی ظاہر ہے کہ انسان کا تزکیہ نہ ہوگا تو وہ کامیاب کیسے ہوگا؟ تو رسول جو ہے وہ یزکیہم، ان کا تزکیہ کرتا ہے. ویعلم الکتاب، کتاب کی تعلیم دیتا ہے. والحکمت، دانائی کی باتیں بتاتا ہے. تو یہ 4 بنیادی ڈیوٹیاں ہیں سامعین کرام رسول کی. تو تزکیہ نفس کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ڈیوٹی کس کی ہے؟ رسول کی. ویزکیہم. پھر رسول کے بعد نائبین رسول ہیں. علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں. پھر نائب نبی جو ہے، جو اتھورائز شخص ہے، جس کا میں نے گزشتہ درس میں تذکرہ کیا تھا، جو اتھورائز شخص ہے وہ رسول کی 4 ڈیوٹیاں آپ کو بتائے گا. آپ پہ تلاوت آیات، آپ کو تعلیم کتاب، آپ کو حکمت کی باتیں بتائے گا اور آپ کا تزکیہ نفس کرے گا. پیغمبر کی جو ڈیوٹیاں ہیں وہ بین ہی نائب رسول کرے گا، کیونکہ وہ رسول کا نائب جو ہوا. تو ایک بات تو یہ یاد کر لیں کہ تزکیہ خود نہیں ہو سکتا، اس کا پھر طریقہ کار ہے. آپ کو میں نے بتایا قرآن اور رسول. اور اب بھی وہی چیز ہے، لیکن اس کا ذریعہ جو ہے پھر نائبین رسول ہیں. نائبین رسول جن کے دل ہدایت کے چراغ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قلوبہم مصابیح الہدیٰ،
ان کے ہدایت، ان کے دل جو ہیں وہ ہدایت کی چراغ ہیں، ان کی آپ صحبت میں بیٹھیں، ان کے پاس جائیں، ان سے تعلق قائم کریں، ان سے ان کی ہدایت کو تسلیم کریں، ان کے مطابق زندگی گزاریں۔ انہوں نے جو رسول کا نمونہ آپ کے سامنے، ظاہر ہے وہ نائب رسول ہے تو آپ کے سامنے رسول کا ایک نمونہ پیش کرے گا، آپ اس کے نمونے پر چلیں، آپ کامیاب ہو جائیں گے، آپ کا تزکیہ بھی ہو جائے گا۔ یہ سامعین کرام بنیادی باتیں ہیں۔ تزکیہ نفس ہو جاتا ہے انسان کا، یعنی اگر یہ بیعت کر لے اور ایک پراپر چینل سے، ایک رہنما کے ذریعے اللہ کے راستے پر چلے تو اس کا قلب پاک ہو جاتا ہے۔ قلب اپنے تربیت کے مراحل طے کر کے، اس کا دوسرے الفاظ میں اگر میں کہوں تو اس کا شیطان جو ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، شیطان مسلمان ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے اور وہ اس کی رگوں میں دوڑتا ہے، کمجر الدم، جیسے کہ خون دوڑتا ہے۔ وہ شیطان جو ہے پھر مطیع ہو جاتا ہے، یعنی جب آپ تزکیہ نفس کا راستہ اپنائیں گے اور اس پر چلیں گے تو وہ شیطان جو ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان تو لگا ہوا ہے۔ تو جب وہ شیطان مسلمان ہو جاتا ہے تو وہ پھر مسلمان ہو جاتا ہے، وہ نفس مطیع ہو جاتا ہے، نفس امارہ، اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ آپ کو میں نے بتایا نہیں ہے، نفس امارہ کی 3 صفات ہیں۔ جب آپ تزکیہ نفس کے راستے پر چلیں گے، اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلیں گے اور بیعت کر کے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلیں گے تو نفسانی کیفیات جو ہیں آپ کی بدلنی شروع ہو جائیں گی۔ سب سے پہلی جو نفس کی کیفیت ہے وہ نفس امارہ ہے۔ نفس امارہ، ان النفس لامارۃ بالسوء، اس کی صفت کیا ہے؟ برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ ظاہر کو دیکھو، پیسے کو دیکھو، بیوی کو دیکھو، شوہر کو دیکھو، بچوں کو دیکھو، مکان کو دیکھو، گاڑی کو دیکھو، ظاہر کو دیکھو، باطن کو مت دیکھو، نفس یہ کہتا ہے۔ سو برائی کیا ہے؟ ظاہر۔ اگر ظاہر کی طرف آپ متوجہ ہو گئے، یہ سب ملعون ہے۔ اگر اللہ کی یاد نہیں ہے تو دنیا ملعون ہے۔ تو نفس کہتا ہے ملعون کی طرف دیکھو۔ کبھی آپ کو نفس نے کہا ہے کہ چلو ایک سپارہ پڑھ لو، نماز پڑھ لو؟ نہیں، وہ تو نیکی کا حکم نہیں دیتا۔ امارۃ بالسوء، مبالغہ کا سیکھا ہے، بہت آمادہ کرنے والا ہے برائی کی طرف۔ تو نفس امارہ۔ پھر جب انسان چلتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے پر ایک رہنما کی رہنمائی میں، پھر یہ نفس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ دوسری اس کی کیفیت ہوتی ہے سامعین کرام نفس لوامہ۔ یہ بھی قرآن میں اس کا تذکرہ ہے۔ فلا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ نفس اللوامہ کی صفت کیا ہے؟ کہ یہ برائی پر ملامت کرتا ہے۔ پہلے تو اکساتا تھا برائی پہ، اب برائی پر یہ اس کی کیفیت بدل گئی، اب برائی پہ یہ اکساتا نہیں ہے بلکہ ملامت کرتا ہے۔ اگر انسان برائی کر لے، ارتکاب ہو جائے تو اس پر یہ خوش نہیں ہوتا، ملامت کرتا ہے کہ بھئی یہ کام تم نے کیا ہے، نہیں کرنا چاہیے، مت کرو۔ پھر جب انسان تزکیہ نفس کے راستے پر چلتا ہے، یعنی تربیت لیتا ہے، کرواتا ہے، غذا کھاتا ہے، پرہیز کرتا ہے، روحانی غذائیں کھاتا ہے، پرہیز کرتا ہے، تو ایک آخری جو درجہ ہے وہ اس کا نفس کا، وہ نفس مطمئنہ ہے۔ مطمئنہ نفس کی جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ یہ نیکی پر قرار پا جاتا ہے، اطمینان ہو جاتا ہے۔ اب اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ یہ نیکی پر تو یہ خوش ہوتا ہے اور برائی اس کو بہت زیادہ بڑا بوجھ لگتی ہے۔ پہلے تو برائی پہ خوش ہوتا تھا، نیکی پہ خوش نہیں ہو، اب برائی پر بہت زیادہ غمگین، اگر کبھی ہوگی بھی کہیں، مثال کے طور پہ انسان ہے تو بہت زیادہ بوجھ محسوس ہو، برائی بہت زیادہ پہاڑ معلوم ہوتی ہے اس نفس مطمئنہ کو۔ یعنی یہ
مطمئن ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پہ مطیع ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیت جو ہے نفسانی، یہ مطلوب ہے سامعین کرام، یہ مطلوب ہے، یعنی یہ آپ نے پیدا کرنی ہے۔ اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، اب اس کو نفس مطمئنہ کا نام دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، جو مطیع ہو گیا ہے، جو فرما بردار ہو گیا ہے، جو مسلمان ہو گیا ہے، اس کو نفس مطمئنہ کا اللہ تعالیٰ نام دے رہے ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک، لوٹ جاؤ واپس، آئے ہو رب کی طرف سے، واپس لوٹ جاؤ، اس کے دربار میں چلے جاؤ۔ فادخلی فی عبادی، جب دربار میں آپ پہنچیں گے وہاں اور صالحین بھی ہیں، میرے خاص بندوں کی محفل میں تم داخل ہو جاؤ۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور وہ ہے کیا؟ وہ تو جنت ہے، وہ جنت ہے۔ سامعین اکرام، اس میں اور بھی بات ہے، وہ باریک ہیں باتیں، لیکن یہ ہے کہ اتنا کافی ہے۔ تو بہرحال آج کے جو درس تھا ہم نے اس میں نفسانی صفات اور انسان کی جو نتائج ہوتے ہیں، جو روحانی نتائج واقع ہوتے ہیں اگر انسان اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑے، اللہ پر اپنے مال و جان کا سودا کر لے، اس کے ہاتھ یہ بیچ دے کسی با اختیار انسان کے ہاتھ پہ، پھر اس کے درجہ بدرجہ ترقی ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ ملاقات ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تم خوب محنت کرنے والے ہو اپنے رب کی طرف، کادح الی ربک کدحا فملاقی، درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ خوب محنت کرتے ہو، فملاقی، تو تم امید رکھو، توقع رکھو کہ تمہاری ملاقات اس سے ہو جائے گی۔ سامعین کرام، یہ ساری باتیں ہیں اور انشاءاللہ مزید باتیں اگلے درس میں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔